یوسف کے ساتھ جب وہ حویلی پہنچی تو وہاں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سورج ڈھلتے ہی فنکشن بھی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ علاقائی گانوں اور رقص نے ایک الگ ہی سما باندھا ہوا تھا۔ حویلی کے باہر کھلے احاطے میں کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، جہاں اشتہا انگیز خوشبوئیں فضاؤں میں بکھر رہی تھیں۔ وہ تیار ہونے کی نیت سے اپنے روم میں آئی، لیکن وہاں موجود اس کے کچھ کزنس کو پہلے سے وہاں تیار ہوتے دیکھ اسے شدید کوفت ہوئی تھی۔ اس سے عادت نہیں تھی کسی کے ساتھ اپنا روم شیئر کرنے کی۔ اپنی ماں کی تنبیہ کرتی نظروں کو خاتے میں نہ لا کر وہ انہیں وہاں سے جانے کا کہہ ہی دیتی، لیکن رائما پھپھو نے اس کی صورت دیکھ کر اسے ریشام کے روم میں جا کر تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، اور پھپھو کی تو وہ کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ ناچار اپنے کپڑے، میک اپ اور جیولری وغیرہ اٹھا کر ریشام کے روم میں بغیر دستک دیے داخل ہو گئی، جہاں وہ مکمل تیار ہو کر بیڈ پر کچھ کتابیں پھیلائے بیٹھی جلدی جلدی فائل پر کچھ لکھتی جا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بریزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، مصروف سے انداز میں اس کا جواب آیا۔ لیکن تم نے تو کل ہی سبمٹ کروا دی تھی۔ بریزے کے سوالی انداز میں کہے گئے جملے پر اس کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ یہ دوسری ہے، سرسری سے لہجے میں کہنے کے بعد وہ پھر سے اسے ختم کرنے میں لگ گئی تھی۔ بریزے کو صرف اس پر ترس ہی آیا تھا، جو اتنی محنت کرنے کے بعد ایک دن بھی کہیں جاب نہیں کرنے والی تھی۔ سر جھٹک کر وہ تیار ہونے چلتی۔ کچھ دیر بعد اس نے لکھنا بند کر کے فائل اٹھا کر پھر سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ پھر شکر کا سانس بھرتی ہوئی بکھری ہوئی چیزوں اور کتابوں کو سمیٹ کر فائل بھی رائٹنگ ٹیبل کے ڈرا میں رکھ دی تھی۔ ٹخنوں تک آتی رسٹ کلر فراک زیب تن کیے اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑے سے دوپٹے کو سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ عام دنوں میں بھی وہ روم سے باہر کبھی خالی سر نہیں رہتی تھی، اور آج تو پھر دور و نزدیک کے جانے کون کون سے لوگ وہاں جمع تھے۔ فل سلیوز ہونے کی وجہ سے اس نے صرف پھولوں سے بنے کنگن کی کلائیں پہنے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور کانوں میں چاند بالیاں پہننے کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے چلی گئی، جہاں مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ مرد حضرات کا الگ سے انتظام کیا گیا تھا، لیکن کزنس وغیرہ بھی وہاں دکھائی دے رہے تھے، جن کے اندر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ چند ایک لوگوں سے مل کر وہ اپنی جامع کے دوستوں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ذرا دیر کو نظریں اس کی جانب بھی اٹھی تھیں، جو انتہائی مصروف سا کام نپٹایا جا رہا تھا۔ عام دنوں سے ہٹ کر اس نے تقریب کی مناسبت سے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے گھنے بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر تک اسے ہی دیکھتی رہتی جب کسی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ سالار بھائی! چہرے پر فوراً خفگی کے رنگ ابھرے۔ آئی ایم ریئلی سوری ریشام، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری اسائنمنٹ بنانے میں ہیلپ کرنی ہے، لیکن باوجود کوشش کے نہیں آ سکا۔ وہ کچھ شرمندگی بھرے انداز میں معذرت کر رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ہیلپ کے بغیر بھی بنا سکتی ہوں، بلکہ میں نے بنا کر سبمٹ بھی کروا دی ہے۔ سینے پر بازو باندھے وہ اب بھی خفا تھی۔ ارے اتنی بڑی کب ہو گئی تو؟ مصنوعی حیرانگی سے کہتے ہوئے سالار نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں، آپ مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا کریں۔ اتنا غصہ! وہ اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا، جن پر دبا دبا سا غصہ تھا۔ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کتنے دنوں بعد گھر آئے ہیں؟ اس کے سختی سے استفسار کرنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے باوجود آپ… میں تمہارے لیے یہ لایا تھا۔ ریشام کی شکایت کرتی زبان کو بریک لگی تھی۔ نازک سے رسٹ واچ سالار نے اس کی سمت بڑھائی ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ واچ پکڑتے ہوئے بھی اس کا انداز خفگی بھرا ہی تھا۔ لیکن میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں۔ میں منا لوں گا۔ سینے پر بازو باندھے وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر اعتماد سے بولا۔ وائٹ شلوار قمیض پہنے، بلیک شال کو شانوں پر پھیلائے وہ ریشام کے پاس کھڑا اس سے نوک جھونک میں مصروف تھا، یہ جانے بغیر کہ کتنے ہی معائن خیز نظریں ان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ رسم کی ادائیگی ساری خواتین حویلی کی اندرونی عمارت میں آ چکی تھیں، جہاں اب فرشی نشست پر بیٹھے ہوئے ڈھولک کے ساتھ ساتھ شادی کے گیت بھی گائے جا رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ وہ بھی سبز رنگ کے لباس میں موتی کی بنی جیولری پہنے اپنی کزنس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عورتوں کی طرف سے رسم کی ادائیگی کے بعد اب باہر مردوں کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ جب ہی دو تین لڑکیاں بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھیں۔ کیا غضب کا ماحول بنا ہوا ہے باہر! وہ لوگ کافی دیر سے حویلی کی چھت پر چڑھی باہر ہو رہی تقریب کو دیکھنے کے بعد اب ان کے گوش گزار کر رہی تھی۔ جب بھی ہوائی فائرنگ کی تیز کانوں کے پردے پھاڑتی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ فائرنگ کرتا ہوا وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری طرح اس نے بھی وائٹ کلر پہنا ہوا ہے۔ مریض نے کچھ حیرانگی سے ان کی دھیمی آوازوں پر متوجہ ہوتے ہوئے انہیں سنا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر آنے والی لڑکی اب بریزے کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دھیمی اور شوق سی آواز میں بتا رہی تھی۔
تقریب کی مناسبت سے سارے ہی مرد حضرات نے سفید رنگ کے لباس زیب تن کر رکھے تھے، لیکن بریزے پھر بھی جانتی تھی کہ وہ دونوں کس شخصیت کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے دور کی یہ کزن رومیسا عاشر مرزا میں کافی دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ خود بھی رومیسا کو بہانے بہانے سے عاشر سے گفتگو کرنے کا موقع ڈھونڈتے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ کسی سے دو گھڑی بات کرنا تو درکنار، وہ کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی ناپسندیدہ شخص پر اپنے الفاظ اور توجہ ضائع کرنا اسے گوارا ہی کہاں کرتا تھا، لیکن بریزے کے معاملے میں اس کے الٹے حساب تھے۔ اس سے بلا وجہ لڑنے جھگڑنے میں وہ اپنے لفظوں اور قیمتی وقت کا دھیان ہی کہاں رکھ پاتا تھا۔ بریزے کو رومیسا پر محض افسوس ہی ہوا تھا کہ اگر قسمت سے اس کی شادی عاشر سے ہو بھی گئی تو جانے کیا حال ہوگا بیچاری کا۔ انگلیوں سے پیشانی کو دباتی وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کافی دیر سے سر میں اچانک سے ہلکا ہلکا سا درد اٹھنے لگا تھا۔ اس سے کافی کی طلب ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا بریزے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ زاریہ غازی نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ تو ایسی محفلوں کی جان ہوا کرتی تھی، اسے تو اس طرح ہلے گلے اور شور شرابے کافی پسند تھے، اور آج جب گھر کی شادی تھی تو وہ چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔ ٹیبلٹ لا دوں تمہیں؟ میں نے کھا لی تھی لیکن ابھی بھی سر پھٹ رہا ہے، میں روم میں جا کر کچھ دیر آرام کر لوں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ فنکشن تو رات گئے تک چلے گا، تم آرام کر لو کچھ دیر۔ وہ تو بس جیسے اجازت ملنے کے انتظار میں تھی۔ دونوں ہاتھوں میں لمبی سی فراک کو اٹھاتی ہوئی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، جب بھی اسے یاد آیا کہ اس کے فون تو وہیں سیٹنگ میں رہ گیا ہے۔ وہ اسے لینے کی نیت سے دوبارہ مڑی تو کسی سے بے ساختہ ٹکرائی تھی۔ اندھوں کی طرح ہی چلنا ہمیشہ، اسے کوہنیوں سے پکڑے وہ سلگ کر بولا۔ تم آئے ہو میرے راستے میں، اس نے کہاں کوئی حساب رکھنا سیکھا تھا، اور میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو تم؟ ساتھ ہی ابرو اٹھا کر گھورا۔ میں تمہارے پیچھے کیوں چلوں گا؟ شہزادی ہو تم کہیں کی؟ بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن دانت پیستے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار پر سینے پر بازو باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بریزے نے کنکھیوں سے اس کے پیچھے نظر آتی ان ساری خواتین کو دیکھا تھا جو ان کی طرف ہی متوجہ ہو رہی تھیں۔ بریزے تمہارا فون تم بھول گئی تھی۔ آف وائٹ اور گولڈن ڈریس پہنے رومیسا نے اس کا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو رومیسا۔ بریزے نے خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تم کیسے ہو آشن؟ ساتھی کو جھجکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، اکھڑے ہوئے سے انداز میں کہتا وہ جیب سے اپنا فون نکالتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل پر مت لینا، یہ ایسا ہی ہے، بد لحاظ اور بدتمیز۔ رمیسا کا اترا ہوا منہ دیکھ کر اس نے دل جوئی کرنے والے انداز میں کہا۔ اوپر جاتے عاشق کی سماعتوں میں اس کے لفظ بخوبی پڑے تھے، لیکن کچھ کہنے کے بجائے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس وائٹ اور گرے کلر والے بنگلے پر دورانی پیلس کی تختی لگی تھی، جہاں اندر ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ سربراہی کرسی پر براجمان فرمان دورانی ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار کی سرخیوں پر بھی نظریں دوڑا رہے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ بیٹھا داریان چائے کے گھون بھرتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جو کہنا ہے کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے پرسکون سے بولے تو وہ گڑبڑا اٹھا، لیکن کہنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی بات وہ سن تو لیں گے، لیکن اس کام کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ اصل میں کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ خود کو کہنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ میرا ایک دوست اکیڈمی شروع کر رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ فری ٹائم میں ایکسپیرینس کے لیے وہاں ٹیوشن دے دوں۔ 2 سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر کے وہ فرمان کے جواب کا منتظر تھا، جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ اخبار فولڈ کر کے میز پر رکھنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ڈگری ملنے سے پہلے میں تمہیں کسی جاب یا بزنس کی طرف جانے کی اجازت ہرگز نہیں دینے والا۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو بس۔ ان کا انداز ٹھہرا ہوا تھا۔ لیکن بھائی، میں صرف تجربے کے لیے۔ وہ کبھی بھی ان سے کسی بات پر ضد نہیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ آج انہیں قائل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ڈگری مکمل ہونے میں صرف چند ہی سیمسٹرز بچے تھے۔ میری طرف سے انکار ہے۔ اگر تو میری اجازت اور مرضی کے بغیر کرنا چاہتے ہو تو جو دل چاہے وہ کرو، مجھ سے مت پوچھو۔ حتمی انداز میں بات ختم کر کے وہ ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ اس سے مدد طلب نظروں سے ناشتہ کرتی عیشا کو دیکھا، جس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے تو ہرگز امید نہیں رکھنا، تمہاری بات انہوں نے سن تو لی، مجھے تو بولنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ اس سے فوراً ہی موافقت کر لی تھی۔ کھڑکیاں کھلی ہونے کے باعث ٹھنڈی اور خنک ہوائیں سیدھا اس کے کمرے میں آ رہی تھیں، جنہیں بند کرنے کی نیت سے اس نے ایک پٹ کو تھاما ہی تھا کہ نظریں بے ساختہ ہی اس انیکسی کی جانب اٹھیں۔ حویلی کے سامنے کافی سارے خالی رقبے کے بعد ہی بیرون دروازہ آتا تھا، جس کی دائیں جانب بنی اس سفید رنگ کی چھوٹی سی انیکسی کی بتیاں آج روشن تھیں۔
ورنہ تو عموماً اس وقت وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ساری روشنیاں، ساری جگمگاہٹیں مان پڑ چکی تھیں۔ صرف ایک سناٹا اور گہری ہولناکی تھی جو وہاں پھیلی تھی۔ چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ بغیر چاپ کے قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ چوکنے انداز میں یہاں وہاں دیکھ کر چلتے ہوئے اس کا رخ اس انیکسی کی جانب تھا جو یوسف کے زیر استعمال تھی۔ دکھتے سر اور شدید تھکان کے باوجود وہ اسائنمنٹ بنانے کی پرزور کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں تھیں کہ بند ہوئی جا رہی تھیں۔ ایسے میں دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے جی بھر کر بیزار کیا تھا۔ اس وقت وہ حویلی کا کوئی کام کرنے کی موڈ میں نہیں تھا، لیکن انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ناچار اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا ہی تو لگا تھا اسے۔ آپ یہاں اس وقت؟ الفاظ مشکل سے اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ پکڑو یہ۔ اس نے چادر میں چھپا ہاتھ نکال کر ایک فائل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ انداز روکھا سا تھا۔ وہ کنفیوز تھا۔ اسائنمنٹ ہے، بنا دی تھی میں بنا ہی رہا تھا بس۔ جانے کی اسے شرمندگی سے ہوئی۔ دروازہ بند کرو اور سو جاؤ سکون سے۔ بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ فائل لے کر واپس ٹیبل تک آتے اس کا ذہن سن ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ریشام کئی بار پڑھائی میں ایسی ہی اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ حویلی کی بیٹی اس عام سے ملازم پر اتنا مہربان کیوں رہتی تھی، اور وہ بھی اتنا کہ اسے ملازم تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ہزار سوچیں اس کے دماغ میں ڈیرا ڈالے رکھی تھی، لیکن وہ خود کو کسی خوش فہمی میں گرفتار نہیں کیا کرتا تھا۔ اپنی بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھنے کے بعد اس نے اس فائل پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جو بھی تھا ریشام ضمیر غازی اس کے ذہن و دل کا قرار تھی۔ فائل ٹیبل پر رکھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ محتاط انداز میں کوریڈور میں چلتی اپنے روم تک پہنچی تھی۔ ریشام؟ اس نے دروازے کے والیٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے حیرت بھری آواز میں اس کا نام پکارا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس وقت روم سے باہر کیا کر رہی تھی تم؟ وہ میرا ایئرنگ کھو گیا تھا میرا، بس وہی دیکھ رہی تھی۔ فی الفور اس سے کوئی بہانہ نہیں بن پا رہا تھا۔ جو ذہن میں آیا وہی بول گئی۔ وہ گھبرا نہیں رہی تھی، پرسکون سی سالار کے سامنے کھڑی اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کتنی بے وقوفانہ بات وہ کہہ گئی ہے۔ ایئرنگ ڈھونڈنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ ذرا بتاؤ تو۔ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ بہت قیمتی ہے سالار بھائی۔ اچھا، کون سا ڈائمنڈ لگا ہے اس میں؟ میری بیسٹ فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، اس نے خفگی سے کہا۔ صبح ڈھونڈ لینا، ابھی سو جاؤ جا کر۔ وہ نرمی سے بولا۔ بس جا ہی رہی تھی، گڈ نائٹ۔ اتنی جلدی جان خلاصی ہونے پر فوراً سے کہتے ہوئے اس نے روم میں جا کے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سعدین حویلی کے سب سے بڑے بیٹے ابیر غازی کی بارات ایک شان و شوکت سے نکلی تھی۔ ابیر کی شادی ویسے بھی حویلی میں ہو رہی پہلی شادی تھی، اسی وجہ سے سارے ارمان جوش و خروش سے نکالے جا رہے تھے۔ بارات اسلام آباد گئی تھی، جہاں پہنچنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا، اور رخصتی کے بعد واپسی میں بھی رات ہو چکی تھی۔ بارات تو دن میں ہی نکلی تھی، لیکن اب تو ہر سو رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ کافی ساری گاڑیاں آگے پیچھے حویلی کے راستوں پر رواں دواں تھیں، جن میں گارڈز کی گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ ایک سنسان کچے راستے پر کھڑی سیاہ رنگ کی ویگو اس گہری رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ راستے کے دائیں بائیں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ ٹھنڈی ہواؤں میں اچانک ہی اضافہ ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک یہ ہوائیں نہیں چل رہی تھیں، لیکن موسم ٹھیک تھا۔ اب خنقی بڑھنے لگی تھی۔ ایسے میں فاز موبائل کی ٹارچ آن کیے یوسف کے پاس کھڑا تھا، جو بونٹ اٹھائے جھکا ہوا انجن کی خرابی چیک کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ الجھن کے تاثرات تھے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس خرابی کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ ہونے سے انکار کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ فاز نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کچھ، تھوڑی مسلتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اگر گاڑی میں صرف وہ اور فاز ہوتے تو اسے گاڑی خراب ہونے کی اتنی پریشانی نہ ہوتی، کچھ نہ کچھ انتظام وہ کر ہی لیتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے بریزے اور ریشام کے ساتھ ان کی ایک کزن بھی بیٹھی تھی۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہا، تم کچھ ٹرائی کرو، تم تو انجینئر ہو آخر۔ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، میکینیکل نہیں، فاز نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان عام مالک اور ملازم والا رشتہ نہیں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح ہی پیش آتے تھے۔ ابیر تو یوسف کو سالار، عاشر اور فاز کی طرح ہی چھوٹا بھائی سمجھتا تھا۔ عاشر سے وہ اتنا فرینک نہیں تھا، اور سالار سے بھی ضروری باتوں کے علاوہ وہ زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ میرا ایک دوست میکینک ہے، جب تک کوئی گاڑی نزدیک نہیں آتی اسے کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، شاید کوئی حل نکل ہے۔ فون پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے یوسف نے فاز کو دیکھ کر کہا تھا، جس کا ٹھنڈ سے چہرہ جمنے لگا تھا۔ اس علاقے میں اتنی ٹھنڈ تو نہیں پڑتی،
نہ ہی موسم ابھی اتنا چینج ہوا ہے، پھر آج کیا ایسی خاص بات ہے؟ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے گرمائش پیدا کرتے ہوئے حیرانگی سے یوسف کو بولا، جس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے تھے۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ پیچھے بیٹھی بریزیں خوف زدہ تھی۔ اس سے لمبے راستوں کے سفر کبھی پسند نہیں رہے تھے، ابھی بھی انتہا کی بیزار بیٹھی تھی، جبکہ ریشام اور ان کی کزن جالے تو کب کی سو چکی تھی۔ وقت گزاری کے لیے فون پر گیم کھیلتے ہوئے اچانک ہی ایک دل فریب سی مہک اسے محسوس ہوئی۔ غیر ارادی طور پر اس نے سر کو دائیں جانب گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں لمبی لمبی خاردار جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن وہاں ایک چھوٹا سا پودا تھا جو مرجھائی ہوئی اور بے جان سی جھاڑیوں کے پاس کافی خوشنما سا دکھ رہا تھا۔ گلاب کا پھول؟ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ اس پودے میں صرف ایک ہی پھول تھا جو پورا کھلا ہوا تھا۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو کافی دل فریب معلوم ہو رہی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے بریزے نے جھک کر اسے توڑ لیا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس گلاب کی ٹہنی میں کوئی کانٹا نہیں تھا۔ آہٹ کی آواز پر بونٹ کے سامنے کھڑے یوسف نے فون کان سے لگائے ہی ذرا سا سائڈ پر جھک کر دیکھا۔ بریزے بی بی؟ فوراً کان سے فون ہٹا کر اس کی جانب آیا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کا انداز فکر مند تھا۔ اس نے ان تینوں کو تنبیہ کی تھی کہ گاڑی سے ہرگز باہر نہ اترے۔ ریسام اور زالے کا تو اس کو پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گی، لیکن بریزے کے معاملے میں وہ پہلے ہی محتاط تھا۔ حویلی کی اس بیٹی کی نیچر کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے جس چیز سے روکا جائے یہ وہی کرتی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ سعادت غازی کی طرح وہ بھی اسے فقط ایک عام ملازم سے کچھ زیادہ نہیں سمجھتی تھی۔ یہ پھول؟ یوسف کی نظریں اب اس کے ہاتھ میں موجود گلاب کے پھول پر پڑیں۔ اسے یاد تھا کہ واپس آتے ہوئے جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی تو تب اس کے پاس یہ پھول نہیں تھا۔ یہیں سے توڑا ہے، اس نے لاپرواہی سے خوشبو سونگتے ہوئے کہا۔ یہاں سے؟ یوسف نے حیرانگی سے آس پاس نظریں دوڑائیں، جہاں جھاڑیوں کے علاوہ کسی دوسرے پودوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بریزے بیبے، اسے پھینک دے۔ یوسف کا لہجہ اچانک ہی سنجیدہ ہوا۔ کیوں پھینک دوں؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں نے کہا کہ اسے پھینک دیں اور گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کا انداز گستاخ نہیں تھا، لیکن سرد و سپاٹ تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فاز بھی ان کی باتیں سنتا وہیں آ گیا تھا، جبکہ ریشم اور جالے بھی جاگ چکی تھیں۔ تم اپنی حد میں رہو یوسف، بریزے نے سختی سے اسے وارن کیا۔ یہ پھول کہاں سے آیا ہے؟ وہ تینوں حیرت زدہ تھے۔ اس کی تیز خوشبو فضاؤں میں گھلتی جا رہی تھی۔ یہاں سے توڑا ہے انہوں نے۔ یوسف کے کہنے پر فاز نے چونک کر بریزے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پھینکو اسے، اس نے قدر غصے سے کہا تو بریزے نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی دور جھاڑیوں میں اسے اچھال دیا تھا۔ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی مجھے، فاز نے تعصب سے کہا۔ تم دونوں کیوں اتنا اوور ایکٹ کر رہے ہو؟ صرف ایک پھول ہی تو تھا وہ، اس نے ناگواری سے ان دونوں کو کہا۔ تبھی دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس انہیں دکھائی دی۔ فاز اور یوسف دونوں ہی فوراً حرکت میں آتے ہوئے محتاط ہوئے تھے۔ جس سنسان جگہ پر وہ موجود تھے وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سچ شکر کہ اس گاڑی میں سالار اور عاشر موجود تھے۔ ان کے پاس ہی گاڑی روک کر وہ دونوں اتر آئے تھے۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ سالار نے ناسمجھی سے یوسف سے پوچھا۔ معلوم نہیں، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا تو عاشر نے بونٹ اٹھا کر اسے دیکھنا شروع کر دیا، اور 5 منٹ کے اندر ہی وہ ہاتھ جھاڑتے ان کے پاس آیا۔ تم سے بہتر گاڑی کے مسئلوں کو کوئی جان نہیں سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم سے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ اس نے کافی حیرانگی میں تھی۔ فاز اور یوسف نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جو مسئلہ عاشر نے ٹھیک کیا تھا وہ تو اس میں تھا ہی نہیں، وہ 1000 بار چیک کر چکے تھے۔ تم نے کیوں منہ بنا رکھا ہے؟ کون سے جن سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ سالار نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میری کسی جن سے لڑائی کیوں ہوگی؟ یہ دونوں کسی جن سے کم ہیں کیا؟ وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ سیام میکسی پہنے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے شیفون کے دوپٹے سے خود کو کور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ناک بھی سرخ ہونے لگی تھی۔ آپ لوگ اس ٹائم اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر جناتوں کی بات نہ کریں بھائی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جالے روحانسی صورت میں بولتی ہوئی ریشام کے قریب ہو گئی تھی۔ تم تو ہوئی صدا کی ڈرپوک۔ بریزے کے ہاتھوں وہ بھی نہیں بچی تھی۔ رکو بریزے، سالار بھائی، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ہم اسے واپس اپنے ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لے سکتے۔ جانے پھر کون سی بے وقوفی کر بیٹھے۔ بریزے کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ فاز نے روک کر سالار سے کہا۔ کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ سینے پر بازو باندھے اس نے تیز نظروں سے صرف فاز کو گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے یہاں سے گلاب کا پھول توڑ لیا تھا؟ تو عاشر اور سالار کے چہروں پر اب بھی ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ بھائی گلاب کا ایک پھول تھا ان جھاڑیوں میں، صرف ایک۔
تو تمہیں اس بات کا غم ہے کہ اس اکلوتے پھول کا گھر پھلنے پھولنے سے پہلے ہی اس نے اجاڑ دیا؟ سالار کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ سالار بھائی، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات۔ فاس کو جانے کیوں تشویش سی ہو رہی تھی۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ فلمیں ڈرامے ذرا کم دیکھا کرو، کافی گہرا اثر پڑا ہے اس کا تم پر۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے عاشر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلو بریزے۔ تمسخرانہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ سالار کے پیچھے چل دی تھی۔ پیچھے وہ دونوں بھی سر جھٹکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ بارات جب واپس حویلی پہنچی تو اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اتنی آتش بازی کی گئی تھی کہ دور تک آسمان پر روشنیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ کافی ساری رسمیں کرنے کے بعد کہیں جا کر سب فارغ ہوئے۔ ایک ایک کر کے سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ حویلی کی رونق آہستہ آہستہ مان پڑ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس سے اپنی سماعتوں سے کچھ آوازیں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے کوئی مدھم لہجے میں اس کا نام پکارتے ہوئے اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بھاری ہوتی پلکوں کو اٹھایا تھا۔ روم میں اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ سوئے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ دوبارہ آنکھیں مون گئی جب اچانک کوئی چیز تیزی سے اس کی گردن کو چھو کر گزری۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند منٹوں میں اڑن شروع ہوئی تھی۔ ہاتھ مار کر اس نے سائڈ لیمپ روشن کر دیا تھا۔ بڑی سی کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے جس پر لگا جاری دار پردہ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ بریزے کو اچھے سے یاد تھا کہ سوتے ہوئے وہ کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ چاند کی روشنی کی ہلکی سی لکیریں پردوں کے لہرانے سے جگہ بناتی اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، جس سے کچھ دیر کے لیے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنا تھک گئی تھی کہ بنا چینج کیے ہی سو گئی۔ ابھی کپڑے بدلنے کے ارادے سے وہ اٹھنے لگی تھی کہ غیر ارادہ سی نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک اٹھے۔ وہاں لیمپ کے پاس وہی گلاب کا پھول پڑا تھا جو وہ ویرانے میں پھینک آئی تھی۔ آفس سے آ کر فریش ہونے کے بعد وہ شام کی چائے لان میں بیٹھ کر پینا پسند کرتے تھے۔ ابھی بھی شام کے ڈھلتے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ عشا کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ داریان کہاں ہیں؟ اس کی کمی محسوس کرتے انہوں نے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے جا رہا ہے، ابھی تک تو واپس نہیں آیا۔ عشا نے لاعلمی سے جواب دیا تو ٹیبل پر سے فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ تیسری بیل پر ان کی کال پک کی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں پر ہو تم؟ باہر دوستوں کے ساتھ، کچھ دیر تک پہنچتا ہوں گھر۔ وہ ان سے جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو لیکن کبھی ان کی بات کی نافرمانی نہیں کر پاتا تھا۔ فرمان آپ اسے کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا موڈ دیکھتے ہوئے عشا نے سنبھل کر بات شروع کی تھی۔ تم جانتی ہو عشا، میں اس پر کبھی روک ٹوک نہیں کرتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارا دھیان صرف اپنی پڑھائی پر لگائے۔ ابھی سے جاب کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اسے؟ وہ سنجیدگی سے 2 ٹوک انداز میں بولے۔ میں اسٹڈی روم میں ہوں، وہ واپس آئے تو وہیں بھیج دینا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عشا نے جواباً کچھ کہنے کے بجائے ازبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابیر غازی اور سارا کے ولیمے کی تقریب حویلی کے بڑے سے کھلے صحن میں ہونی تھی، جس کے انتظامات صبح سویرے ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ سارے ملازم پھرتی سے اپنے اپنے کام نپٹاتے پھر رہے تھے، جبکہ اندر سب خواتین نئی دلہن کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں۔ سارا کا تعلق بھی ایک اونچے گھرانے سے تھا، جس کے دادا سعادت غازی کے پرانے دوست تھے۔ یہ رشتہ صرف اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے سعادت غازی نے جوڑا تھا۔ انہوں نے ابیر سے اس کی پسند نہیں پوچھی تھی، نہ اس کی رضامندی جاننی چاہیے تھی۔ صرف اسے فیصلہ سنا دیا گیا تھا جس پر اس نے بنا احتجاج کیے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ حویلی کے بچوں کو یہی تربیت دی گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی باغی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا دل کچھ بھی کہے لیکن وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور یہی بات سعادت غازی کے فخر میں اضافہ کرتی تھی۔ ان کے پوتے اور پوتیوں کی فرما برداری انہیں گہرا سکون عطا کرتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی۔ وہ جس فیلڈ میں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ صرف ان کی اتنی خواہش تھی کہ ریشام یا بریزے میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے۔ پوتوں کو تو ان کا بزنس سنبھالنا تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی اس بزنس پڑھنے کو کہا۔ بریزے کو تو پڑھائی کا شوق تھا ہی نہیں۔ گریجویشن کے بعد اس نے آگے نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور رہی ریشام، وہ سعادت غازی کی لاڈلی پوتی تھی۔ ساری زندگی ان کے حکم کی منتظر، ان کی ہر آواز پر جی دادا جان کہنے والی یہاں ان کی مخالفت کر گئی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے بزنس کو ہی چنا۔ وہ اس سے خفا تھے لیکن اس کے منانے پر مان بھی گئے تھے۔ ریشام میں یہ خاص صلاحیت تھی، وہ انہیں راضی کیے بغیر ان کے پاس سے ہلتی بھی نہیں تھی۔ دیر سے اٹھنے کے باعث اس نے اکیلے ہی ناشتہ کیا تھا، اور ابھی عورتوں کی محفل سے ذرا الگ تھلگ سنگل صوفے پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے فون یوز کر رہا تھا جب اس کے پاس چلی آئی۔ تھینک یو۔ آف وائٹ ٹخنوں تک آتی سادہ سی فراک پر اور گنزا کا بڑا سا دوپٹہ سر پر سنبھالنے کی بمشکل کوشش کرتے ہوئے اس نے احسان اتارنے والے انداز میں اس سے کہا۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس پھول کے لیے۔
कौन से फूल के लिए? फाज के चेहरे पर अभी भी उलझन थी। ओह अच्छा, वो। सर इस बात में हिलाते हुए वो मेज पर से पैर उठाकर सीधे हो बैठा। वही फूल ना जो मैंने तुम्हें फेंकने के लिए कहा था? वो नहीं, वो फूल जो तुमने मेरे रूम में रखा था। मैंने? उसने हैरानगी से बरीजे को देखा। मैंने कोई फूल नहीं रखा तुम्हारे कमरे में। मुझे पता है तुमने ही रखा था, अब बनो मत, उसने आंखें दिखाकर कहा। बरीजे, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक है। मैं ये काम क्यों करूंगा मेरी प्यारी बहन? फाज ने बेचारगी से जवाब दिया। तुमने कल मुझसे रूडली बात की थी, इसलिए मुझे लगा तुमने सॉरी कहने के लिए रख दिया होगा। जो हरकत तुमने की थी मुझे वाकई उस पर गुस्सा था और अभी भी है। मैं तुमसे सॉरी क्यों करूंगा? तो फिर फूल किसने रखा मेरे रूम में? बरीजे का जहन खुद उलझने लगा था कि अगर वो फूल फाज ने नहीं रखा तो फिर किसने रखा है। आप मुझे और कितना ख्वार करवाएंगी? उसके पीछे पीछे चलते शॉपिंग बैग्स उठाए वो इंतहा का बेजार लग रहा था। अरे शाम को शाम पहनने वाली ड्रेस का मैचिंग दुपट्टा लेना था। हवेली में सब अपने ही कामों में मसरूफ थे। वो यूसुफ के साथ अकेले ही बाजार निकल आई थी। जारिया गाजी ने कहा भी था खालदा बुआ या किसी को साथ ले जाए, लेकिन वो जानबूझकर किसी को नहीं लाई थी। लेना तो सिर्फ एक दुपट्टा था, उसकी पसंद के मुताबिक वो तो मिल नहीं रहा था, लेकिन पिछले 1.5 घंटे में वो काफ़ी कुछ खरीद चुकी थी। शॉपिंग करना तुम्हें ख्वारी लगता है यूसुफ? उसने अचानक से रुककर पीछे मुड़कर अब्रू उठाकर उसे देखा। काली चादर में छुपे उसके चेहरे पर सिर्फ स्याह आंखों की गहरी चमक थी जिससे वो नजरें चुरा गया था। मेरे लिए तो ख्वारी ही है, वो महज बुड़बुड़ा कर रह गया। कितने बोर इंसान हो तुम। बाजार में खूब चहल पहल सी लगी थी, रश भी काफी ज्यादा था। हाथों में शॉपर्स होने के बावजूद भी वो उसके साथ इस तरह से ध्यान रखते हुए चल रहा था कि रेशाम को किसी शख्स की उंगली भी टच ना हो। हवेली से बाहर वो उसकी जिम्मेदारी थी जिसे निभाना उसे खूब से अच्छे से आता था। आपका मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिल रहा तो आप कोई और ड्रेस देख ले। यूसुफ को अंदाजा हो चुका था कि वो जानबूझकर अच्छे खासे मैचिंग दुपट्टों को रिजेक्ट किए जा रही है। यकीनन उसकी दिलचस्पी दुपट्टे से ज्यादा शायद बाजार घूमने में थी। तुम्हारा मतलब है न्यू रेडीमेड सूट? मैं अपने सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ और जितने पैसे बचे हैं उनमें तो दुपट्टा भी अब शायद ही मिले। एक ताज़ा फूलों की दुकान के पास रुककर स्टॉल पर लगे उन नर्म फूलों पर हाथ फेरते हुए उसने बताया, आपको ये सब खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। यूसुफ का इशारा उन शॉपर्स की तरफ था जिनमें न जाने उसने क्या कुछ लिया हुआ था। आप देख लें ड्रेस, पेमेंट मैं कर दूंगा। मोतिये की लड़ी को कलाई पर लपेटते हुए जब उसके कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो वह मुस्कुराहट दबाने को निचला लब दांतों तले दबा गई थी। कनखियों से उसके बेजार बेजार से नकूश को देखा। सोच लो, तुम्हारे महीने की सैलरी चली जाएगी मेरे एक ड्रेस पे। उसका अंदाज भरपूर शरारत लिए हुए था। पूरी साल की भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं है। उसने लम्हे की ताखीर किए बगैर कहा तो उसकी स्याह आंखों में खफगी लहराई थी। तुम्हें मेरी संगत इतनी बुरी लगती है कि मेरे साथ ना रहने के लिए अपने सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हो? कलाई से मोतिये की लड़ी खींचकर उतारते हुए उसने स्टॉल पर वापस रख दी थी। मुझे सिर्फ इस जगह से मसला है और मजीद ये कि हवेली है, बहुत सारे काम है मेरी हवेली में। बस कर दो यूसुफ, मेरे कान पक चुके हैं तुम्हारे कामों की तफसील सुन सुनकर। वो बेजारी से बोली, आफ्टर ऑल इट्स माई ड्यूटी। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि खुद को मुलाजिम मत समझा करो। तुम दादा जान के कज़न के बेटे हो, मतलब हमारे रिश्तेदार हुए ना, भले दूर के ही सही। आपकी करम नवाजी है कि आप मुझे मुलाजिम से ज़्यादा का दर्जा देती हैं। आज के ज़माने में रिश्ते से ज़्यादा पैसे की कदर है रेशाम बीबी। आपके दादा ने मुझे रहने के लिए 7 क्वार्टर के बजाय एनेक्सी दे रखी है। मेरे खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाता है। मेरे ख्याल से इस रिश्ते का हक उन्होंने अदा कर दिया है जितना वो समझते हैं। हक मांगने से मिलता है, खामोश रहने से नहीं। आप मुझे बगावत पर उकसा रही हैं क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं। मैं समझा नहीं आपका मतलब। समझ तो तुम्हें सब आता है। आप जानकर अनजान बनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। लेकिन मैंने अभी ड्रेस नहीं लिया है। मेरी तौबा है जो मैं आइंदा आपके साथ शॉपिंग पर आऊँ। वो अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करता था, हमेशा उससे अदब से ही पेश आया करता था, लेकिन कई बार वो उसे इतना जिच कर देती थी कि वो ना चाहते हुए भी अपने जज्बात का इजहार कर जाता था। आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मुझे किसी और को इतना परेशान करने में मज़ा नहीं आता जितना तुम्हें करने में आता है। यानी कि आप मान रही हैं कि पिछले 2 घंटे से आप जानबूझकर सारे मैचिंग के दुपट्टों को रिजेक्ट किए जा रही हैं सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। मुझसे ज़्यादा तुम्हें ये बात मानने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। उसकी ढकी छुपी बातों के मतलब वो साफ समझता था, लेकिन कभी उसके सामने इकरार नहीं करता था। और वाकई ये बात तो सोचने लायक थी कि रेशाम को कभी शॉपिंग का इतना क्रेज नहीं रहा था।
اس کی شاپنگ ہمیشہ زاریہ غازی یا رائمہ پھپھو ہی کرتی تھی۔ بمشکل ہی وہ بازار جانے پر راضی ہوتی تھی، اور اگر کبھی چلی جائے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ وہاں نہیں رکتی تھی۔ اور آج یوسف کے ساتھ آئی تھی تو اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ جتاتے سے لہجے میں کہتی ایک شاپ میں داخل ہو گئی جہاں انتہائی نفیس ریڈی میڈ ڈریس موجود تھے۔ بڑی سی دکان پر طائرانے سے نگاہ ڈال کر وہ یوسف کی جانب بڑھی۔ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں، تم ہی بتا دو۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میرا بھی آپ کے والا حال ہے، آپ جو لینا چاہیں لے لیں۔ بیگز ایک طرف رکھ کر وہ چیئر پر آرام دہ میں بیٹھ گیا۔ اتنا وہ حویلی کے کاموں سے نہیں تھکتا تھا جتنا ریشم نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ اس شاپ میں بھی آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ سیلز مین ایک کے بعد ایک ڈریس دکھاتے ہوئے کاؤنٹر پر ڈھیر کر چکے تھے، لیکن کوئی ایک بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ یوسف کو اپنی آفر سراسر ایک بے وقوفی لگی تھی۔ اس کا دوپٹے کی میچنگ سے زیادہ تو ڈریس سلیکٹ کرنا زیادہ اعصاب شکن کام تھا۔ اس کی نظریں یوں ہی شاپ کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں ایک سے ایک بہترین ملبوسات موجود تھے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ واقعی میں اس کی مہینے کی سیلری لگ جانی تھی۔ وہ دکھانا۔ ایک سیلز بوائے کو اس نے وہ ڈریس لانے کو کہا جو ڈمی پر تھا، لیکن ابھی اسے ڈسپلے نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بالکل نیو ڈیزائن ہے سر، آج ہی آیا ہے، ہم نے اب تک اسے ڈسپلے بھی نہیں کیا ہے۔ سیلز بوائے اپنی پیشہ ورانہ انداز میں بولتے ہوئے وہ ڈریس اٹھا کر لایا تھا جو ٹی پنک کلر کی اور گنزا کی فراک تھی، جس کے گلے اور دامن پر سنہرے رنگ کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ اس کی آستینوں کی کڑھائی بھی کلاہیوں سے بازو تک تھی۔ یوسف کے کہنے پر اس نے فراک کا دوپٹہ نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مطمئن کر گئی تھی۔ ریشام کے عام طور پر اوڑھنے والے دوپٹے بھی اتنے ہی بڑے ہوا کرتے تھے، جنہیں وہ اس طرح سے کیری کرتی تھی کہ اسے کوئی چادر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ریشام کی پوچھ تھی اس کی جانب۔ جب 20 ڈیزائن دیکھنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ رہنے دیں بھائی کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ جب اس پر نظر پڑی تو پہلے آنکھوں میں تعجب ابھرا اور پھر خوشگوار سی حیرت۔ وہ دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں لیے اس کا سٹف دیکھتے ہوئے سیلز بوائے سے جانے کیا بات کر رہا تھا۔ ایک ڈمی اس کے پاس کھڑی تھی جس پر موجود ڈریس اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نے جب ریشام کو اپنی جانب متوجہ دیکھا تو دوپٹہ اٹھا کر چیئر سے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ یہ بہت حسین لگ رہا ہے، وہ اس ڈریس کا جائزہ لیتی خوشی سے بولی۔ اسے پیک کر دیں۔ سیلز بوائے کو کہنے کے بعد اس نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ ایک کٹھن مرحلہ اس نے حل کر لیا تھا۔ کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے بعد وہ ڈریس کا شاپر بھی اٹھا تھا باہر آ گیا تھا۔ کتنے کا ہے یہ ویسے؟ باہر نکلتے ہوئے ریشام نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کو ڈریس سے مطلب ہونا چاہیے ریشام بی بی، ایک طرف اتنی عزت بھی دیتے ہو اور پھر میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے۔ میں نے اپنی بات پوری کر دی ہے، کہ اب ہم گھر چل سکتے ہیں؟ شکر کرو میرے پاس اس کی میچنگ کی جیولری اور شوز موجود ہیں، ورنہ پھر تمہیں 2 گھنٹے اور خواری کرنی پڑتی۔ میں گھر جا کر شکرانے کے نوافل پڑھوں گا کہ اللہ نے مجھے اس خواری سے بچا لیا، لیکن چوڑیاں نہیں ہیں میرے پاس۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ لڑکی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بس 2 منٹ، وہ 2 انگلیاں اٹھاتی شرارت سے بولی۔ انکار کرنے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ ناچارہ وہ چوڑیوں کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے تم نے اتنا مہنگا ڈریس دلا دیا ہے، میں گھر پہ سب کو کیا بتاؤں گی؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے لا علمی سے شان اچکا دیے۔ سچ بتا دیجیے گا، اس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا، میں سب کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈریس تم نے مجھے اپنے پیسوں سے دلایا ہے، سب نہ جانے کیا سمجھ بیٹھیں گے۔ تو پھر یہ کہہ دیجیے گا کہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھ سے ادھار لے لیے تھے۔ تم سچ میں کہیں ایسے ہی تو نہیں سمجھتے، لیکن میں بتا رہی ہوں تمہیں، یہ کتنے کا بھی ہوا میں اسے ادھار نہیں سمجھوں گی، بلکہ تمہاری طرف سے دیا گیا پہلا تحفہ سمجھوں گی۔ وہ کبھی اس کی ذومعنی باتوں پر ریئیکٹ بھی نہیں کرتا تھا، پھر بھی کتنے حق سے وہ کہہ رہی تھی۔ اس کا اس طرح سے حق جتانا یوسف کو برا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنی ساری زندگی اس کے لیے دان کر دیتا۔ آپ کو تحفہ دینے والی میری اوقات نہیں ہے، آپ یہ ویسے ہی رکھ لیں۔ اس کا دھیما لہجہ تھا۔ تم نے پھر فضول باتیں کرنا شروع کر دیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی تھی۔